ای کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم قصیدے کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قصیدے کی ابتدا عرب سے ہوئی، عرب سے ایران پہنچا، فارسی شاعری نے اسے بلندی بخشی اور یہاں سے یہ اردو میں آیا، یعنی ہماری شاعری میں قصیدہ فارسی سے آیا ہے۔ قصیدے میں ایک تو مدح ہوتی ہے اور ایک ہجو، یہی دو خاص موضوع ہوتے ہیں قصیدے کے۔ اس کے علاوہ جو کچھ موضوع ہوتے ہیں جیسے مناظر قدرت، مذہبی خیالات، معاشی و بدحالی، سیاسی انتشار، ان موضوع پر بھی لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن جو مین موضوع ہوتے ہیں قصیدے کے وہ مدح و ستائش اور ہجو ہیں۔ مدح یعنی کسی کی تعریف کرنا، ہجو یعنی کسی کی برائی کرنا۔ جب ہم قصیدے کی تعریف بیان کرتے ہیں تو قصیدے کی جو تعریف ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں، کیونکہ قصیدے کی جو حیت ہے وہی ہے جو غزل کی ہے، کیونکہ غزل قصیدے سے ہی نکلی ہے، اور غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصرعوں میں قافیہ و ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی مقطع ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً درمیان میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں۔ غزل میں تو کیا ہوتا ہے کہ جو مقطع ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، وہ غزل کے پہلے شعر میں ہوتا ہے، لیکن جو قصیدہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں بھی مطلع ہو سکتا ہے، اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کے آخری شعر میں ہو، کیونکہ غزل جو ہوتی ہے اس کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ آخری شعر ہوتا ہے، جبکہ قصیدے میں ایسا نہیں ہوتا۔ قصیدے کی جو شکل ہے غزل سے ملتی ہے، لیکن اس میں نظم کی طرح تسلسل ہوتا ہے، کیونکہ جو غزل ہوتی ہے اس کی خاصیت یہی ہے کہ اس کا ہر ایک شعر ایک الگ موضوع لیے ہوتا ہے، ایک الگ مطلب جو عنوان ہوتا ہے وہ لیے ہوتا ہے، اور اپنی بات جو شاعر ہوتا ہے وہ ایک ہی شعر میں پوری کرتا ہے، اگلے شعر میں دوسری بات کرتا ہے، لیکن جو قصیدہ ہوتا ہے یہ نظم کی طرح ہوتا ہے، اس میں یہ تسلسل ہوتا ہے۔ قصیدے ویسے عربی زبان کا لفظ ہے، جو قصیدہ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مغز غلیظ یعنی گاڑھا مغز کے ہیں۔ ہم لغوی معنی میں جب قصیدے کو دیکھتے ہیں تو اس کے معنی مغز غلیظ یعنی گاڑھا مغز کے ہیں، اس میں مضامین بلند اور الفاظ پرشکوہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے اصناف سخن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مغز سرکو انسانی جسم میں حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو مغز سخن سے تعبیر کر کے قصیدے کا نام دیا گیا۔ لفظ جو قصیدہ ہے وہ قصد یعنی ارادے سے نکلا ہے، اس میں شاعر قصد کر کے کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے، اس سبب سے یہ صنف قصیدہ کہلائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قصیدے کی قسموں کے بارے میں، یعنی قصیدے کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو قصیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی قصیدے کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تمہیدیہ اور دوسرا خطابیہ۔ یعنی تمہید کا ہندی میں جو مطلب ہوتا ہے وہ پرستاونا، جس قصیدے میں ممدوح کی تعریف سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیب اور گریز شامل ہوں وہ تمہیدیہ قصیدہ کہلاتا ہے، اور ہماری جو زبان ہے اردو زبان اس میں زیادہ تر قصائد اسی قسم کے ہیں، یعنی شاعر
جس کی بھی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے یا جو بھی ممدوح ہوتا ہے، اس کی مدح کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے قصیدے کی پرستاونا باندھتا ہے، تمہید باندھتا ہے، جس میں تشبیب اور گریز جو اعضائے ترکیبی ہیں قصیدے کے وہ آتے ہیں، تو وہ تمہید یا قصیدہ کہلاتا ہے۔ اور جو دوسرا نمبر کا قصیدہ ہے، یعنی قصیدے کی دوسری قسم ہے، وہ ہے خطابیہ، یعنی جس قصیدے میں تشبیب اور گریز نہیں ہوتے بلکہ ممدوح کی تعریف سے قصیدے کا آغاز ہوتا ہے، وہ خطابیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً عالمگیر شانی کی مدح میں سودا کا قصیدہ، یعنی جس قصیدے میں تمہید کے طور پر کچھ نہیں ہوتا اور قصیدے کی شروعات ہی ممدوح کی تعریف سے ہو، اسے ہم خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ مضمون کے اعتبار سے قصیدوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو ہو گیا ظاہری طریقے سے، اور دوسرا ہے مضمون کے اعتبار سے، یعنی مضمون کے اعتبار سے قصیدوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہے ایک ہے مدحیہ، اور دوسرا ہے حزویہ، اور تیسرا واضیہ، اور چوتھا ہے بیانیہ۔ یعنی ان کے ناموں سے ہی ظاہر ہے، مدحیہ جس قصیدے میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے وہ مدحیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ دوسرا جو ہے حزویہ، جس قصیدے میں کسی شخص کی برائی بیان کی گئی ہو یا زمانے کی خرابی کا گلہ ہو، وہ حزویہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر کا ہے واضیہ قصیدہ، یعنی جس قصیدے میں واعظ و نصیحت جیسے مضامین پائے جائیں وہ واضیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر کا ہے بیانیہ، وہ قصیدے یعنی وہ قصیدہ جس میں مختلف حالات و کیفیات کا بیان ہو، جیسے بہار کا تذکرہ، زمانے کے حالات و مصائب کا گلہ، جیسے شہر آسو۔ تو ظاہری طریقے سے تو کیا ہوئے، 2 طریقے قصیدہ ہوا، ایک تمہیدیہ یعنی جس میں تمہید سے شروعات ہو قصیدے کی، دوسرا خطابیہ جس میں سیدھا خطاب ہی کر دیا جائے یعنی ممدوح کی تعریف سے ہی شروع ہو، وہ خطابیہ۔ اور مضمون کے اعتبار سے قصیدے کی 4 قسمیں ہیں، مدحیہ، حزویہ، واضیہ اور بیانیہ۔ قصیدے کی جو تمہید ہوتی ہے جسے تشبیب بھی کہا جاتا ہے، اس میں مختلف مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ ان مضامین کو نظر میں رکھا جائے تو قصیدے کی یہ قسمیں ہوں گی: بہاریہ اگر تشبیب میں بہار کا ذکر ہو، عشقیہ اگر تشبیب میں عشق و عاشقی کا بیان ہو، حالیہ اگر تشبیب میں شاعر اپنے حالات بیان کرے یا زمانے کی شکایت کرے، فخریہ اگر شاعر اپنے کمال شاعری پر فخر کرے، اور دعائیہ اگر قصیدے کا آغاز ہی دعا سے ہو۔ یعنی کچھ جو قصیدے قسمیں ہیں تمہید کے اعتبار سے وہ اس طریقے کی بھی ہیں۔ اور ہم جیسے ممدوحین کے لحاظ سے قصیدے کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو ممدوح ہوتا ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کے حساب سے بھی یدی قصیدے کو بانٹیں تو وہ 2 قسموں میں اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ جو بزرگان دین کی شان میں کہے گئے ہوں، اور دوسرے وہ جن میں سلاطین و امراء کی مدح کی گئی ہو، یعنی ایک بزرگان دین کی، اور دوسری جو ہے جو سلطان ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کی مدح میں جو قصیدے کہے گئے ہیں۔ قصیدے کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں ہے مضمون آفرینی، تخیل کی بلند پروازی، پروقار و پرشکو الفاظ و تراکیب قصیدے کی اہم خصوصیات میں آتی ہیں۔ نظم کی مانند قصیدے میں خیالات و مضامین میں مربوط و مسلسل ہوتے ہیں، یعنی خیالات و مضامین مربوط و مسلسل ہوتے ہیں۔ قصیدہ نگاروں نے عشقیہ مضامین، بہار کا منظر، مختلف قدرتی مناظر، حقائق زندگی، تصوف، فلسفہ، زندگی اور واعظ و پند متعلق مضامین اپنے قصیدوں میں پیش کیے ہیں۔ قصائد میں اپنے دور کی تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی آئینہ داری جس طرح سے ہوتی ہے اتنی مثنوی کے علاوہ اور کسی دوسری صنف میں شاید ہی ممکن ہو۔ قصیدوں میں اپنے عہد کے میلوں، ٹھیلوں، رسم و رواج، شادی بیاہ اور تقاریب کی حقیقی عکاسی کی لاتعداد
مثالیں ملتی ہیں۔ یعنی قصیدہ جو ہوتا ہے اس زمانے کی عکاسی بھی کرتا ہے جس زمانے میں وہ لکھا جاتا ہے، یعنی جس بادشاہ کے وقت میں یا بزرگان دین کے وقت میں وہ لکھا گیا ہے اس کے رسم و رواج، ریتی رواج، جو تیوہار ہیں ان سب کی وہ عکاسی کرتا ہے۔